آج ہم بات کر رہے ہیں جنگ یرموک کی، تاریخ کا ایک ایسا اہم بلکہ فیصلہ کن معرکہ جس نے نہ صرف اس علاقے بلکہ شاید دنیا کے نقشے پر بھی گہرے اثرات ڈالے۔ جی بالکل۔ تو جو تاریخی حوالے، جو روایات ہمیں ملتی ہیں، آج ان کی بنیاد پر اس جنگ کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی یہ تھی ابھرتی ہوئی مسلم افواج اور اس وقت کی سپر پاور مشرقی رومی سلطنت یعنی بیزنطینیوں کے بیچ ایک زبردست ٹکر۔ بالکل، ایک بہت بڑا ٹکراؤ تھا۔ آخر یہ جنگ اتنی اہم کیوں ہے؟ کیوں اس کے نتائج اتنے دور تک گئے؟ آئیے ان حوالوں کی مدد سے ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں کہ یرموک میں ہوا کیا تھا۔ جی، اور یہ جائزہ اس لیے بھی اہم ہے کہ ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا ہوا، بلکہ کوشش کریں گے کہ ان تاریخی ذرائع سے سمجھیں کہ اس جنگ کی وجوہات کیا تھیں، میدان میں کیا صورتحال بنی، اور پھر طاقت کا توازن کیسے بدل گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو کوشش یہی ہے کہ ان بکھرے ہوئے تاریخی ٹکڑوں کو جوڑ کے ایک واضح تصویر بنا سکیں۔ زبردست۔ تو آئیے شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ جنگ ہوئی کیوں؟ مطلب اس کی نوبت کیسے آئی؟ پس منظر کیا تھا؟ دیکھیے، پس منظر یہ تھا کہ اس جنگ سے پہلے رومی سلطنت کو شام اور فلسطین کے علاقوں میں، جسے ہم لیونٹ کہتے ہیں، جی، آج کا شام، اردن، لبنان والا علاقہ۔ بالکل، وہاں مسلمانوں کے ہاتھوں لگاتار شکستیں ہو رہی تھیں، اور یہ شکستیں بڑی تیزی سے ہوئی تھیں۔ رومی صدیوں سے وہاں حکمران تھے۔ تو ظاہر ہے ان کے لیے یہ بڑا دھچکا ہوگا۔ بہت بڑا دھچکا تھا۔ ان شکستوں نے رومی قیادت، خاص طور پر جو شہنشاہ تھا ہرقل، اسے سوچنے پر مجبور کیا کہ بھئی اب ایک بڑی فیصلہ کن جنگ لڑنی پڑے گی۔ اس کے بغیر مسلمانوں کو روکنا مشکل ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنی کھوئی ہوئی عزت بھی بحال کریں اور علاقے بھی واپس لے۔ اچھا، تو اس فیصلہ کن جنگ کے لیے رومیوں نے پھر کیا تیاریاں کیں؟ کیا ان کی فوجی طاقت کا کچھ اندازہ ملتا ہے حوالوں سے؟ جی ہاں، اس پر تو سب متفق ہیں کہ رومیوں نے تیاری غیر معمولی کی، بہت بڑی فوج جمع کی تعداد پر۔ روایات تھوڑی مختلف ہیں، کچھ مورخین کہتے ہیں 1 لاکھ، کچھ جگہ 3 لاکھ تک کا بھی ذکر ملتا ہے۔ 3 لاکھ؟ یہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ جی، اصل تعداد جو بھی ہو، یہ بات پکی ہے کہ اس زمانے کے حساب سے یہ ایک بہت ہی بڑی غیر معمولی فوج تھی۔ اور اہم بات یہ بھی ہے کہ اس میں صرف رومی فوجی نہیں تھے۔ اچھا، کون تھے پھر؟ اس میں شام اور آس پاس کے علاقوں کے جو مقامی عرب قبائل تھے جو رومیوں کے اتحادی تھے، ان کے جنگجو بھی شامل تھے۔ یعنی ایک مکسڈ قسم کی بہت بڑی فوج۔ بالکل، ایک کثیر القومی بہت بڑی فوج۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ یہ سارے لشکر یرموک کے میدان میں اکٹھے ہوں۔ یہ دریائے یرموک کے پاس ہے علاقہ، آج کل اردن، شام، اسرائیل کی سرحدوں کے قریب۔ جی۔ وہاں سے پھر ایک متحدہ طاقت بن کر مسلمانوں پر ایک زبردست آخری قسم کا حملہ کریں۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کا ارادہ تھا کہ بس سیلاب کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے اور ختم کر دیں۔ اوہ! تو یہ کوئی چھوٹی موٹی لڑائی کی تیاری نہیں تھی، یہ ایک ایسی جنگ کی تیاری تھی جو خطے کا مستقبل طے کرنے والی تھی۔ اتنی بڑی تیاری؟ اس کے مقابلے میں پھر مسلمانوں کی کیا پوزیشن تھی؟ ان کی قیادت کون کر رہا تھا؟ انہوں نے کیسے سامنا کیا اس چیلنج کا؟ تاریخی حوالوں کے مطابق اس محاذ پر مسلمانوں کے کمانڈر تھے حضرت ابو عبیدہ الجراح۔ ٹھیک۔ جب انہیں پتا چلا کہ رومی اتنی بڑی تیاری کر رہے ہیں تو انہوں نے فوراً حکم دیا کہ جتنے بھی مسلم دستے شام کے الگ الگ علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں وہ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ یعنی انہوں نے خطرے کو بھانپ لیا تھا؟ بالکل، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ پچھلی لڑائیوں جیسا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو انہوں نے نہ صرف اپنی فوجوں کو اکٹھا کیا بلکہ مدینہ بھی پیغام بھیجا مزید مدد کے لیے۔ اچھا، مرکز سے مدد مانگی؟ جی، تو خلیفہ وقت حضرت عمر بن الخطاب، ان کے حکم پر سعید بن عامر کی قیادت میں کمک بھی بھیجی گئی۔ یعنی مسلمان بھی پوری طرح تیار ہو رہے تھے اس فیصلہ کن جنگ کے لیے۔ اچھا، تو پھر جب یرموک کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں، کیا ہوا؟ جنگ کیسی تھی؟ جو تفصیلات ملتی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ غیر معمولی طور پر شدید تھی، بہت سخت۔ مورخین اسے قتال شدید کہتے ہیں۔ قتال شدید یعنی بہت سخت لڑائی؟ جی، اور یہ کوئی ایک آدھ دن کی بات نہیں تھی، یہ کئی دن تک چلنے والی ایک خونریز جنگ تھی۔ کئی دن؟ جی ہاں، ذرائع بتاتے ہیں کہ دونوں طرف سے پوری طاقت لگائی گئی، پوری جنگی مہارت دکھائی گئی۔ لگتا ہے میدان کافی بڑا تھا اور لڑائی مختلف حصوں میں ہوتی رہی۔ اس شدت کا اندازہ کیا جانی نقصان سے لگایا جا سکتا ہے؟ کچھ پتہ چلتا ہے اس بارے میں؟ یقیناً، جو اعداد و شمار ملتے ہیں جانی نقصان کے، وہ ہوش اڑا دینے والے ہیں۔ اچھا۔ واضح طور پر لکھا ملتا ہے کہ فقتل من الفریقین عشرات الالوف،
یعنی دونوں طرف کے دسیوں ہزار لوگ مارے گئے، زخمی ہوئے یا قیدی بنے۔ 10,000 دونوں طرف سے؟ جی، عشرات الالوف کا مطلب ہے ٹینز آف تھاؤزنڈز۔ یہ الفاظ جنگ کی ہولناکی اور اس میں جو بے پناہ جانی نقصان ہوا اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ تو واقعی بہت زیادہ ہے۔ جی، اتنی بڑی تعداد میں ہلاکتیں اور زخمی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ واقعی ایک فیصلہ کن، ایک تباہ کن جنگ تھی جس میں دونوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا تھا۔ تو اتنی خون ریزی، اتنے دن کی لڑائی، اس کے بعد آخر نتیجہ کیا نکلا؟ کون جیتا؟ دیکھیں، رومیوں کی اتنی تیاری ہی، ان کی تعداد کی بڑھتری، ان کے وسائل، ان سب کے باوجود تاریخی حوالے بالکل واضح ہیں کہ جنگ کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہوا۔ مسلمانوں کی فتح ہوئی؟ جی، انہوں نے نہ صرف رومیوں کا زبردست حملہ روکا بلکہ انہیں ایسی شکست دی کہ رومی فوج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی فیصلہ کن فتح تھی۔ اس نے شام میں جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اس شکست کی خبر جب رومی قیادت تک پہنچی ہوگی، ان کا کیا رد عمل تھا؟ خاص طور پہ شہنشاہ ہرقل کا، سنا ہے وہ وہیں قریبی تھا؟ ہاں، یہ کہانی کا ایک بڑا ڈرامائی حصہ ہے۔ شہنشاہ ہرقل، جو مشرقی روم کا اتنا طاقتور حکمران تھا، وہ اس وقت شام کے شمالی شہر انطاکیہ یعنی اینٹیوک میں تھا۔ وہ خود وہاں موجود تھا؟ جی، وہ ذاتی طور پر جنگ کی نگرانی کر رہا تھا اور ظاہر ہے اپنی فوج کی جیت کے لیے بہت امید لگائے بیٹھا تھا۔ جب اسے یرموک میں اپنی اتنی بڑی فوج کی تباہ کن شکست کی خبر ملی تو یہ اس کے لیے ناقابل یقین صدمہ تھا۔ اس نے کیا کیا پھر؟ روایات کہتی ہیں کہ شکست کی خبر نے اسے اتنا مایوس کیا، شاید ڈرا بھی دیا، کہ اس نے فوراً انطاکیہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ فوراً؟ جی، وہ اب شام میں مزید رکنا ہی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اب تو یہ علاقہ ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے کھل چکا تھا۔ وہ وہاں سے سیدھا اپنی سلطنت کے محفوظ دارالحکومت قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول روانہ ہو گیا۔ تو یہ ایک طرح سے ہار ماننا ہوا؟ بالکل، یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ شام اب رومیوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اور وہ مشہور الفاظ جو اس نے انطاکیہ چھوڑتے ہوئے کہے تھے، وہ کیا تھے اور ان کا مطلب کیا ہے؟ جی ہاں، وہ الفاظ بہت مشہور ہیں، اکثر تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ روایت ہے کہ جب ہرقل انطاکیہ سے نکل رہا تھا تو اس نے پیچھے مڑ کر شام کی سرزمین کو دیکھا اور بڑے دکھ سے کہا، السلام علیک یا سوریہ، سلام مودع ونعم البلد ھذا للعدو۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی الوداع اے شام، یہ ایک الوداع کہنے والے کا سلام ہے، اور یہ سرزمین دشمن کے لیے کتنی بہترین یا حسین ہو گئی ہے۔ دشمن کے لیے کتنی بہترین ہو گئی ہے، یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ کیا تاریخی اہمیت ہے ان الفاظ کی؟ دیکھیں، یہ صرف ایک بادشاہ کی ذاتی مایوسی نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ اصل میں صدیوں پر محیط رومی حکومت کے خاتمے کا ایک طرح سے اعلان ہے۔ اچھا، شام رومیوں کے لیے صرف ایک صوبہ نہیں تھا، معاشی طور پر، فوجی طور پر، ثقافتی طور پر یہ بہت اہم علاقہ تھا۔ اس کا ہاتھ سے نکل جانا سلطنت کے لیے بہت بڑا نقصان تھا۔ ہرقل کے یہ الفاظ اس سچائی کا کھلا اعتراف ہیں کہ اب طاقت کا توازن بالکل بدل چکا ہے۔ وہ مان رہا تھا کہ یہ زرخیز، یہ اہم زمین اب ایک نئی طاقت یعنی مسلمانوں کے کنٹرول میں جا رہی ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز تھا جس کا اعلان خود رومی بادشاہ کر رہا تھا۔ یہ سارے واقعات، جنگ، شکست، ہرقل کا جانا، یہ تاریخ میں کب ہوئے؟ کوئی خاص تاریخ پتہ چلتی ہے؟ جی، جو تاریخی ذرائع ہم دیکھ رہے ہیں ان میں تاریخ بھی ملتی ہے۔ یہ واقعات اسلامی کیلنڈر یعنی ہجری کیلنڈر کے مطابق سن 15 ہجری میں ہوئے۔ 15 ہجری؟ جی، مہینہ رجب کا تھا اور تاریخ 5ویں بتائی جاتی ہے، 5 رجب 15 ہجری۔ یہ دور تھا حضرت عمر بن خطاب کا، جو اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے۔ ٹھیک ہے، اس تاریخ کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ یہ تاریخ ہمیں اس جنگ کو اس کے صحیح تاریخی مقام پر رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ 15 ہجری کا مطلب ہے کہ یہ اسلام کا بالکل ابتدائی دور ہے۔ بالکل شروع کا۔ جی، یہ وہ وقت تھا جب نئی مسلم ریاست بہت تیزی سے پھیل رہی تھی اور اپنے آپ کو ایک بڑی طاقت کے طور پر منوا رہی تھی۔ جنگ یرموک حضرت عمر کے دور خلافت کی سب سے اہم فوجی کامیابیوں میں گنی جاتی ہے۔ اچھا، اس جیت نے نہ صرف شام اور فلسطین پر مسلمانوں کا کنٹرول پکا کیا، بلکہ اس نے آگے مصر اور شمالی افریقہ کی فتوحات کا راستہ بھی کھول دیا۔
تو یہ تاریخ ابتدائی اسلامی تاریخ اور عالمی تاریخ دونوں کے لیے ایک بہت اہم سنگ میل ہے۔ تو اگر ہم اس ساری بات چیت کا خلاصہ کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ یرموک صرف ایک فوجی لڑائی نہیں تھی بلکہ تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ اس نے شام پر رومیوں کی صدیوں پرانی حکومت ختم کر دی اور مسلمانوں کو ایک فیصلہ کن جیت دلائی۔ جی بالکل۔ اور اس کا اثر صرف زمین پر نہیں تھا بلکہ اس نے رومی سلطنت کی طاقت اور عزت کو گہری چوٹ پہنچائی، جس کا ثبوت خود شہنشاہ ہرقل کے وہ الوداعی الفاظ ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور یہاں ایک بات سوچنے کی ہے جو ان تاریخی حوالوں سے ہی نکلتی ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، تمام ذرائع اس بات پر متفق ہیں کہ رومی فوج تعداد میں بہت زیادہ تھی، مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ۔ جی ہاں، ہم نے بات کی 1 لاکھ یا 3 لاکھ تک۔ یہ ہے کہ جنگوں کا فیصلہ صرف گنتی سے نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، اور یہ شاید ہمارے سننے والوں کے لیے بھی سوچنے کی بات ہو، کہ ان حوالوں کی روشنی میں وہ کون سے دوسرے عوامل، دوسرے فیکٹرز ہو سکتے ہیں جنہوں نے اس نتیجے میں اہم کردار ادا کیا ہوگا۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ قیادت کا فرق تھا؟ کیا جنگی حکمت عملی مسلمانوں کی بہتر تھی؟ کیا ان کا جوش و جذبہ، ان کا یقین زیادہ مضبوط تھا؟ یا شاید میدان جنگ کے حالات کا انہوں نے بہتر استعمال کیا؟ یہ اہم سوالات ہیں۔ جی، ان ذرائع میں ان سوالوں کے سیدھے سیدھے جواب شاید نہ ملیں، لیکن یہ ہمیں تاریخ کو صرف واقعات کی لسٹ کے طور پر دیکھنے کے بجائے اس کے پیچھے جو گہری وجوہات ہوتی ہیں انہیں سمجھنے کی دعوت ضرور دیتے ہیں۔